کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو مکرم یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہاں, تو آپ نے اپنے اندر کے شیطان کو کتنا قابو کیا؟ دیکھیں اس بارے میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے اندر کے شیطان کو قابو کرنا, اور اس سے بڑا جہاد کوئی بھی نہیں. جو اندر ہمارے ایک شیطان بستا ہے اس کو قابو کرنا میرے خیال سب سے مشکل ہے. کتنا قابو کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں, لیکن کوشش پوری ہوتی رمضان میں کہ اس شیطان کو قابو میں رکھا جائے. آپ اپنے شیطان کے بارے میں بتائیں. میرا شیطان تو دور بھاگ جاتا ہے کیونکہ میں تو ڈیلی اس سے جنگ کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہر طرح ہر لمحہ جو ہے آپ کی جنگ ہوتی ہے, اور اگر اس میں آپ فاتح ہوگے تو کیا کہنا, اور اگر آپ کو شیطان نے مات دے دی تو آپ کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی. تو میرے ساتھ ہیں اس وقت ساحل علیم صاحب. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ ساحل صاحب, آج ہماری جنریشن جس بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے, جبکہ ہم لوگ اس ماہ مبارک میں اتنی تبلیغ کرتے ہیں, نیکیوں کی بات کرتے ہیں, مگر پھر بھی بہت کم لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے؟ جواب روک لیں اپنا, جواب روک لیں, یہ اب آن ایئر جائیں گے تب. میں نے صرف آڈیو چیک کرنے کے, ٹھیک ہے, ہمارا ایک فلو بن جائے. اوکے, لیکن ان کو انٹروڈکشن نہیں دینا. وہ انٹروڈکشن آپ دیں گے, آپ میں تو ویسے سوال کیا, انٹروڈکشن آپ دیں گے. میں آپ واپس آئیں, میں گیس کا تعارف کرواتا ہوں, پھر ہم آپس میں بات کرتے ہیں, پھر آپ ادھر چلیے. بالکل ٹھیک ہے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں نور رمضان میں, اور تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا IFP میں, نہیں پتا چلا کہ ہم لائیو تھے یا نہیں, لیکن بہرحال پریکٹس ہو رہی تھی, پہلا دن ہے, اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی تو معافی ویسے ہی ہوتی ہے, اور رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے. اور ہمارے پاس بہت ہی خاص گیسٹ موجود ہیں جن کا میں تعارف کرواتا چلوں. ساحل علیم صاحب ہیں جو کہ تھاٹ لیڈر ہیں, بیہیویئر سائنٹسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں نیورو بایولوجی میں. یہ کیا ساری چیزیں ہیں, یہ کس طرح سے ہماری زندگی کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں, اس پہ بات ہوگی. اور دوسری ہماری بہت ہی خاص گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انم منظور صاحبہ جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں. ہم نے اپنی ڈائٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے افطار میں اس حوالے سے بتائیں گی. اور ریما نے مجھ سے ابھی بریک میں ایک سوال کیا تھا جو کہ آپ نے ابھی, آپ کو شاید تھوڑا بہت دیکھ بھی لیا ہوگا کہ ہم کس پہ بات کر رہے تھے, اندر کے شیطان کی. جی بالکل, میں کہہ رہی تھی کہ یہ ماہ سیام جو ہے یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے, اور اس میں عموماً ہم سنتے ہیں, بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ہر نیکی کا 70 گنا بڑھ کر آپ کو ثواب ملتا ہے. تو میں مکرم سے بریک میں پوچھ رہی تھی کہ مکرم سب سے پہلے تو انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہم لوگ آج کل کرتے کیا ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے بہت بڑے ناقد بن جاتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بہت اچھے وکیل بن جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سب سے بڑی ناقد خود بنوں, اس لیے میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتی ہوں, اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس ماہ رمضان میں آپ کے اندر کا جو شیطان ہے اس کو کتنا آپ نے قید کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے جیسے میں آپ کو بریک میں بول رہا تھا کہ یہ جو اندر کا شیطان ہوتا ہے یہی اسی کے خلاف جنگ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے, کیونکہ اسی کو قابو کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. خیر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے اندر شیطان ہے اس کو قابو کیا جائے. اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہیں, لیکن یہ ایسا مہینہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان قید میں ہے. اب وہاں تو قید میں, ہمارے اندر کتنا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ریما آپ اپنے شیطان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا شیطان کہاں ہوتا ہے ان دنوں؟ میرے شیطان کے ساتھ تو میری ہر لمحہ جنگ ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسے جس کو کہتے ہیں نا کہ انٹیگونسٹ اور پروٹیگونسٹ دونوں آپ کے اندر ہیں, ولن بھی اور ہیرو بھی. تو اس وقت آپ کی اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے اندر کے شیطان کو کتنا موقع دیتے ہیں پرفارم کرنے کا. تو جب میرا شیطان کوشش کرتا ہے جو اندر ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو مات دے دوں. اور اب ہم مات کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمیں کئی چیزوں پر وہ اکساتا ہے, کسی نے کوئی بات کر دی تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. شیطان جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے کہ ہم غصے میں اس چیز کو بہت بڑھ چڑھ کر آگے سے جواب دیں. غصے کا جواب غصے سے دیں, گالی کا جواب گالی سے دیں, بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیں. اور جو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ بڑھ کر اونچی آواز میں بولوں گا تو میں زیادہ فاتح ہو جاؤں گا, یہ تو ہے شیطان کے کام. مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب شیطان ایسی سوچ میرے اندر پیدا کرے تو میں نے اس سوچ کے خلاف کیسے جنگ لڑنی ہے, اس کو کیسے مات دینی ہے. در حقیقت یہی میرا امتحان ہے اور یہی ہم سب کا امتحان ہے. اور یہ بڑی خاص بات ہے ریما, بیکاز میں کیونکہ کرائم شو اینکر ہوں تو میں نے دیکھا جتنے کرائم کمٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی جتنی بھی غیرت کے نام پہ کلنگ ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے, اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے غصہ.
کہ اس وقت غصہ آ گیا تھا. بعد میں وہ حوالات میں کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس پل میں اپنے اندر کے شیطان کو, اپنے اس غصے کو کیوں قابو نہیں کیا, کیوں ہم اس لائن کو کراس کر گئے کہ آج اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. جیسے کہ آپ ایک میں کہہ رہی تھی کہ دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, بہت ہی خاص گیسٹ. سب سے پہلے ساحل ادیم صاحب, ایک سوال کہ یہ تھاٹ لیڈر, بیہیویئر سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس ان نیورولوجی کیا چیزیں, ان کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں, پھر ہم آپ کے اس سوال کی طرف جائیں گے جو آپ نے مجھے بریک میں پوچھا تھا, جو ریما آپ سے بھی کریں گے. تھاٹ لیڈر کے بارے میں بتائیں. تھاٹ لیڈر کا میں آخر میں بتاتا ہوں, پہلے اچھا. دو بڑے الفاظ ہیں نا, اس کا مطلب آپ کو پتا ہو کہ یہ واحد عضو تھا 1993 سے پہلے کہ جس کا ڈاکٹر بغیر اس عضو کو دیکھے ہوئے علاج کرتا ہوتا تھا. دل کا ڈاکٹر دل کو دیکھتا ہے, معدے کا معدے کو دیکھتا ہے, نیفرولوجسٹ گردے کو دیکھتا ہے, مگر نیورولوجسٹ کبھی دماغ کو دیکھتا نہیں تھا. بس یا پھر سائیکالوجسٹ بھی کبھی دماغ دیکھتا نہیں ہے, بس آپ سے باتیں کرتا ہے اور تکے لگاتا ہے, اندازے لگاتا ہے. اب لیکن الحمدللہ نیوروبیولوجی کی وجہ سے نیورو سائنسز نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب ہم اسپیکٹ امیجنگ کے تھرو بالکل اس طریقے سے دل کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ شریان میں مسئلہ ہے. اس طرح دماغ میں کافی اگلے دل کے مقابلے میں کافی بہتر طریقے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہاں پہ ایکٹیویٹی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس بندے کی پرورش میں مسئلہ تھا, بعد میں ہوا ہے ریسنٹ ایونٹ ہے, یا پھر اس کی جو بیسک کیمیکل امبیلنس ہے وہ کون سی کوشچن بنا رہے ہیں. تو جیسے ابھی آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک کیمسٹری ہے. کیمسٹری کے اندازے جو ہے نا وہ کافی حد تک بایولوجی میں لگائے جا سکتے ہیں, ورنہ تو سائیکالوجی میں تو بس پیٹرن ہی دیکھتے تھے. ہاں باپ ایسا ہے تو بیٹا بھی ایسا ہوگا, ماں ایسی ہے تو بیٹی ایسی ہوگی, یا پھر معاشرہ ایسا ہے تو پاکستانی ایسا ہوگا. اب لیکن ہمیں کیمسٹری کی نا کافی حد تک سائنس پتہ ہے کہ کون سا بٹن کہاں پہ دبایا جاتا ہے تو اگلی نسل میں کیا اثر آتا ہے. ہمیں تو اب اتنی کیا صلاحیت ہو چکی ہے, تو اس کو نیورو سائنس. ریما ایک سوال کرنا چاہتی جی, اسی حوالے سے آپ کی گفتگو کو سنتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی جنریشن یہ کس جانب جا رہی ہے. اس ماہ مبارک میں بہت تبلیغ بھی دی جاتی ہے دین کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, صحیح راستے پر گامزن ہونے کے حوالے سے, مگر اس کے باوجود لوگ سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری آج کی جنریشن وجہ نہیں ہے, یہ سمٹم ہے. جو کاز ہے نا وہ پچھلی 2 نسلیں, جو ہماری امیاں اور ابو, ان کی امیاں اور ابو, ان کی وہ ناقص العلمی ہیں جن کی وجہ سے آج کل کی جنریشن ایک پھل دے رہی ہے. اور خود سوچیں, اب اگر یہ پھل کے ہر پھل کے اندر اپنا بیج ہوتا ہے, اس نسل نے جو بیج بونا ہے تو وہ کتنا کوئی گندا درخت ہوگے گا اس سے. ابھی تو پرانے ایوب خان کے دور کے یوتھ ہیں نا جن کے بچے بھی بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو ابھی ماں باپ بنے, تو یہ بے راہ روی تو کوئی بے راہ روی نہیں, یہ تو بھی ٹک ٹاک پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. ابھی تو آپ کو وہ بے راہ روی بھی ملے گی جو نظر نہیں آ رہی ہوگی مگر نسلیں قتل ہو رہی ہوں. سو وہ تبھی ہوتا ہے جب پالیسی اسکول کی پتہ ہو کیا ہے, ٹیچر کے نام پتہ ہو کیا ہے, اوقات بھی پتہ ہو اسکول کے, مگر اسکول کا مطلب ہی نہ پتہ ہو. اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو ہر رمضان میں وہی لیکچر چلتے ہیں, وہی پروگرام, یہ بھی پروگرام ایسے ہی چلے گا, ایک اچھی نصیحتیں اور آیتیں بھی چلیں گی, نعتیں بھی چلیں گی, حدیثیں بھی سنایا کوئی, مگر اثر کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ رمضان کا مطلب جاننا ضروری نہیں ہے, اسلام کا مطلب جاننا ضروری ہے. اسلام کا مطلب پچھلی 2 نسلوں نے نا غلط بتایا, لٹرلی الٹا بتایا. اس طرح سے ہماری اب نسلیں, یہ والا پروگرام اگلا میٹاورس پہ یا ٹک ٹاک پہ ہوگا, آپ اور میں ہی بیٹھے ہوں گے, کیا پتا ہمارے بچے بیٹھے ہوں گے کسی اور طریقے سے کچھ اور کارنامے انجام دے رہے ہوں گے. مگر قصور صرف میرا ہے, کیونکہ میں نے پچھلی نسلوں کو کی ناقص العلمی کو جانچا نہیں اور روکا نہیں کہ نہیں یہ حرکت آگے جانے نہیں دوں. ہم نے یہی سمجھا کہ جو کہ پیچھے چلتا آ رہا ہے وہ صحیح ہے, اس کی تحقیق نہیں کی, مطلب اسلام کا وہ والا مطلب نہیں جانچ سکے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ رمضان آیا ہے تو عید کا رمضان کا چاند ہم نے دیکھا ہے, تو پوری دنیا نے جشن کیوں نہیں منایا کہ 2.25 ارب لوگ اس وقت اپنے اللہ سے ڈر کے نرم ہونے والے ہیں, صابر ہونے والے ہیں. میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. امریکہ میں کیوں نہیں خوشی کی لہر دوڑی, روس میں کیوں نہیں دوڑی, برازیل چلی میں کیوں نہیں دوڑی, کہ 1.5 ارب کی آبادی اس وقت گناہ سے توبہ کرنے والی ہے. سوچیں یہ کوئی چھوٹا سیمپل ہے,
آدھی دنیا اس وقت گناہ سے توبہ کر کے 30 دن کے لیے خوش مزاجی پریکٹس کرے گی، حلم پریکٹس کرے گی، مگر نہیں، کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں پہ رمضان آیا۔ ایکچولی میں الٹا مطلب آیا کہ مسلمانوں کو، اور مجھے آپ سب کو پتا ہے کہ آپ چھریاں تیز ہو گئے مسلمانوں کی، آپ کچھ بھی لینے بازار نہیں جا سکتے۔ سبزی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک نے آرا تیز رکھا ہوا ہے کہ رمضان میں ان کو چیرنا ہے۔ پوری کی پوری قوم الف سے لے کے یہ تک رمضان کا ویٹ کرے کہ میں کتنا بڑا جبڑا کتنا بڑا کھولوں گا۔ تو یہ تو بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں، یوتھ کی بیروی، یہ جو بزرگوں کی بیروی ہے نا، وہ ہے وہ علم کی اس پرزم کو، تصویر کو الٹ کر کے بتانا، اور رمضان کا ایک میٹھی سی گولی دینا، حالانکہ اسلام کا مطلب ہی الٹا بتانا۔ کچھ سوچے تو صحیح نا، وائی آر دا نان مسلمس ناٹ ویٹنگ فار رمضان؟ ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ نان مسلم کو ویٹ کرنا چاہیے کہ ایک آگ لگی ہوتی ہے بھوک کی، یہ ایک دم ختم کر دیں گے۔ ایک 1.25 ارب کے بندے ہمیں آ کے پوچھیں گے کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں، ہمارا تو روزہ ہے۔ ہمسایوں کے حقوق جو کہ غیر مسلم ہیں، اوورسیز مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، چلیں پاکستان اور ایران، افغانستان، سعودی عرب کو تو چھوڑیں، ان میں تو ہمیں پتہ ہے، اور ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے 80% پاکستان کا تو آج بھی روزہ نہیں ہے۔ یہ تو یہ جب تک یہ گھونسلے توڑیں گے نہیں نا ہم، تب تک اگلا بچہ صحیح ہوگا۔ خیر اس رمضان میں کاش ہم کوئی وعدہ قسم اٹھا لیں گے، ایٹ لیسٹ یہ پرانا جھوٹ بند کر دیں گے، پرانا جھوٹ جو امی نے بولا تھا بس۔ نہیں، آئی تھنک وہی بات جو ریما بھی کہہ رہی تھیں کہ اندر کے اپنے انسان کو جب خود اپنا احتساب کریں گے، ایک تو دوسروں کی طرف ہم بڑے آسانی سے انگلی اٹھا دیتے ہیں، اپنا احتساب خود نہیں کرتے، ہم ججمنٹل بہت ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں، نہیں بتاتا ہوں نا، ہماری ہر چیز کے بارے میں رائے ہوتی ہے۔ نس پکڑی آپ نے، مگر پاس آ کے دوسری نس پکڑ لی۔ 2 نسیں گزر رہی ہیں دماغ کی، ایک ہے تزکیہ نفس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، میں بتا دوں آپ کو۔ اور لیٹر سٹیج ہے، یہ پرانے مولوی نے نا ہمیں ایک الٹی دوائی پلائی ہے۔ اچھا، آپ خود سوچیں، کرسچن تزکیہ نفس کر کے کرسمس کے اوپر پوری دنیا کو عیاشی کرواتے ہیں۔ ان کی کرسمس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گیونگ کی سائیکالوجی باہر آئی، کیسے ہوا ہے پوری دنیا میں، صرف امریکہ میں نہیں، آسٹریلیا میں بھی، کیونکہ دا ببلیکل آرکیٹائپ آف جیزس جو ہے نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو سائیکالوجی بائبل نے پوری دنیا کو بیان کر کے بتائی ہے، وہ حلم اور کمپیشن کی تھی، لو اینڈ مرسی کی۔ میرا نبی تو عیسیٰ سے کئی زیادہ مرسیفل ہے، میرا نبی تو عیسیٰ سے کئی زیادہ حلیم ہے، مگر میرے عالم نے میرے نبی کی سائیکالوجی مینیفیسٹ نہیں کی نیچے۔ اور قرآن ایک سخت کتاب کر کے نیچے بتائی۔ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں رحمان الرحیم، مطلب بائبل میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال کے دکھائیں نہیں، مگر دیکھیں کرسچن ڈم کے اندر سافٹنیس اور گیونگ کی، جب ان کے تہوار ہوتے ہیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار کھلے عام دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں لوگ، ہمیں دینے کے احکام ہیں، ہمیں پتہ ہے درجات کیا دینے کے۔ اور رمضان جیسی پیک آف دا پیک، جب شیطان بھی بند ہے، اس میں شیطان تو بند ہوتا ہے، مسلمان باہر آ جاتا ہے، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ مسلمان نہ باہر آ جائے۔ یہ تو ابلیس تیرے سے بہتر تھا، تیرے پہ جو ابلیس تھا وہ تجھے میلو کر رہا تھا، تو یہ بغیر ابلیس کے زیادہ خون خوار ہو رہا تھا۔ رمضان میں تو شیطان نہیں ہے، رمضان میں کس لیے اتنے بڑے بڑے آرے نکالے میں اپنے۔ سو تزکیہ نفس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دا کوشچن از، جب تک ہم پوری کی پوری گلوب کا ذمہ ایک مسلمان بچے کو نہیں دیتے کہ تو نے تمام مسلمانوں غیر مسلمانوں کو دینے کے لیے آیا، تو یو آر دا ٹارچ بیئرر آف دا بگر مرسی، بگر حلم، بگر لو۔ لڑائی بھی تو کرے گا مگر ظلم کے خلاف لڑائی کرے گا، کیونکہ تو گیور ہے۔ تب تک رمضان کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ میں چاہ رہا ہوں غیر مسلموں کو رمضان کا اثر ہو، کہ مسلمانوں پہ رمضان آیا اور وہ ویٹ کریں کہ یار شکر ہے کہ ان کے اوپر 30 دن ایسے آئیں گے کہ جو ہم سب ان سے مستفید ہوں گے۔ جی، مستفید ہو رہے تو وہ کیا ہوں گے؟ آپ کی ساحل صاحب، آپ کی ایسی ماشاءاللہ جامع اور پراثر گفتگو ہے، بہت گہرائی ہے اس کے اندر۔ ہم آپ کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور انم صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ نور رمضان۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں نور رمضان میں۔ میں ہوں مکرم کلیم اور میرے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ مکرم۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ساحل علیم صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، ان سے اور بھی بہت سارے سوال پوچھیں گے، مگر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ہماری نیوٹریشنسٹ انم منظور صاحبہ۔
اچھا انم یہ بتائیے مجھے کہ جیسے کہ ہم سب کو معلوم کہ ماہ رمضان آتا ہے تو لوگوں کے کھانے پینے میں جب ایک گیپ آتا ہے تو پھر ایک دم سے دل کرتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں کھائیں، اور وہ جو اعتدال سے ہم نکل جاتے ہیں اس کا نقصان ہمارے جسم کو ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ جب ہمارا رمضان ہوتا ہے تو ہم جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا میکسیمم جتنا کھا سکتے ہیں، جتنا میکسیمم پانی پی سکتے ہیں پی لیں، کیونکہ اس کے بعد تو فاسٹنگ ہے، 13-14 گھنٹے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اسی طرح سے جیسے ہم روزہ کھولتے ہیں افطار کے ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ 13-14 گھنٹے سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو ایک دم سے ہم پانی بھی بہت زیادہ پیتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا بھی ہم اوور برڈن اپنے اسٹمک کو کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہے ہمارا، اس سے جو پورا جی آئی سسٹم خراب ہوتا ہے، ہماری ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اگر میں رمضان کے بعد بات کروں تو لوگوں کا ہاسپٹلس میں رش زیادہ ہو جاتا ہے، پرابلمس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پیٹ کے بہت سے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، انڈائجیشن بلوٹنگ کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، افطار سے سحری تک بھی اس اعتدال کو قائم رکھیں جو آپ نے پورا دن رکھا ہے. تو آہستہ آہستہ گیپ دے کر ضرور کھائیں، پانی بھی آہستہ آہستہ پئیں، ایک دم سے اپنے اسٹمک کو فل نہ کریں. اور آئی تھنک ریما بہت زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، تیل سے بنی ہوئی اتنی زیادہ ہم چیزیں کھانے لگ جاتے ہیں، اور اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈائبٹک پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، دل کے مریض بہت ہیں، اور رمضان میں تو وہ سب چیزیں بس. اور کبھی آپ دیکھیں کہ پیٹ بھرا ہوتا ہے مگر انسان کا لالچ جو ہے وہ اس کو بار بار کھانے پر مجبور کرتا ہے. تو یہی میں اسی نہیں میں لٹرلی دیکھا کہ لوگ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں پھر پھینیاں کھا رہے ہوتے ہیں، مطلب یو نو کہ مطلب کھانا ہے بھائی، ریلیکس ہو جائیں، شام کو افطار ہوگی کھل جائے گا، تھوڑا سا وقت ہے جس کو آپ نے صبر تحمل کے ساتھ گزارنا ہے. اچھا ساحل صاحب، انم صاحبہ نے ابھی ایک بات کی کہ ہم جب سحری کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، ہمیں کچھ نہیں کھانا. تو کیا معاشرے میں ہم اپنے اوپر یہ کچھ پابندی عائد نہیں کر سکتے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح ہم کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے؟ کیا کچھ ہم اپنے دماغ میں کچھ ایسی گرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم خود پر پابندی عائد کریں؟ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ میں یہ ٹیمپرری لیبس اپنے اخلاق کے اوپر لگاؤں اور اس کو کانشیسنیس میں یاد رکھوں. اور یہ مائک لے لوں، یس یہ بھی ٹھیک نہیں ہو گیا؟ اب ہو گیا تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، یہ خیر ہے، میں پہلا نہیں ہے، مگر باتیں جو ہے نا وہ صحیح باتیں لوگوں تک ضرور جانی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں 4 گھنٹے کے لیے مومن ہو جاؤں اور روز ہوں اور صرف انہیں 4 گھنٹوں کے لیے ہوں اور پھر مجھے یاد رہے اور پھر میں اس ٹیمپرامنٹ کو مینٹین رکھوں. اس کو اگر اس پرنسپل میں رکھا جائے کہ چونکہ میرا آج روزہ ہے تو میں 12 گھنٹے کے لیے مومن ہوں، تو یہ اسلام میں اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ تو اصل میں مومن نہیں ہے، تو 14 گھنٹے کے لیے مومن ہوا ہے. اور ہمیں بچپن سے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ روزے میں گناہ نہ کریں، مطلب جیسے ہی روزہ کھول لیں اس کے بعد دنیا کھا جائیں مگر روزے میں گناہ. یہ تو ابو جہل کے مذہب میں ایسے ہوتا تھا، میرے نبی کے مذہب میں تو 24 گھنٹے کے لیے مومن ہے آپ. تو اگر ایک بندہ یہ ٹرین ہوا ہو کہ میں بس روزے کے دوران اپنے آپ کو صبر میں رکھ رہا ہوں، تو اس بیچارے سے قابو اس کے بس کی بات نہیں ہے. سائنس کے خلاف بات کر رہے ہیں، دین کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نا اسکول کا مطلب ہی نہیں پتا، تو پھر جتنے مرضی ٹائم پہ جائیں آپ، بلکہ زیادہ بڑا کیاس تب ہوگا کہ آپ کو اسکول کا مطلب نہیں پتا مگر اسکول کی پالیسی ساری پتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ something is better than nothing. اصلاح کرنے کی کوشش تو کی جائے. تو پھر تو مسجد زرار بھی تو ایک مسجد ہی تھی، منافقین بھی تو خوش اخلاق ہی ہوتے ہیں. something is better than nothing. جب تک روح مسلمان نہیں کریں گے آپ بچے کی، لٹرلی جب تک اندر اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوگا. ایک مسلمان تو تکلیف میں ہونا چاہیے سارے سال، ساری عمر ایک بوجھ ہونا چاہیے، اس کی لکیریں آنی چاہیے ماتھے پہ کہ میں نے اسلام کا ایک اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اب ملے گا مجھے، وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے میرے سامنے بھیجا تھا. دنیا میں کوئی بھی ایک چونٹی بھی نظر آئے گی تو امتحان کے لیے، اللہ کے اندر تکے نہیں ہے نا. میں تو جدھر سے بھی گزروں گا میرا امتحان چل رہا ہے. آپ خود سوچیں اتنا بڑا بوجھا لے کے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے بس 30 دن کے لیے 12 گھنٹے تو چلیں. آپ کہہ رہے ہیں کون سا پاکستانی ہے 12 گھنٹے کا روزے والا؟ دو ظہر کے وقت اٹھتے ہیں سارے، عصر کے وقت اٹھتے ہیں. میں آپ کو ایسی بھی اسٹوڈنٹ یوتھ میرا مغرب کے وقت اٹھتا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ کہانیاں مطلب سچی بات بتاؤں واقعی اس وقت مومن نہیں ہوتے کیونکہ ایٹ لیسٹ سو رہے ہوتے ہیں. تو سونا تو حلال ہے نا،
وہ الگ بات ہے کہ نمازوں کے بیچ میں سو رہے ہوتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ سوتے وقت وہ گناہ نہیں کرتے کہ جو جاگتے ہوئے کر لیتے ہیں، کیونکہ جاگتے ہوئے نماز تو انہوں نے ویسے بھی نہیں پڑھنی. سو آپ کا جو سوال ہے نا وہ بہت پرٹیننٹ ٹو دا کور آف ہیومن بیہیویئر ہے کہ کین وی پریکٹس morality on a temporary basis? No, we cannot. And if we can, then we are the most dangerous people on the planet. Are we? We are Abu Jahals, we are Umayyah bin Khalafs, we are the worst possible creature because ہم اس گائز کے اندر پوری کنونسنگ ایبلٹی بھی رکھتے ہیں کیونکہ داڑیاں ہیں ہماری، ہمارے حجاب ہیں، ہم اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اور مگر ناخن تیز ہیں ہمارے، اور ہم نے ایک سیلفشنس کا لبادہ، سیلف لیسنس کی نما میں شکار کرنے کی پریکٹس ہے ہماری. تو 14 گھنٹے کا روزہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ وہی پریکٹس کر رہے ہوں کہ جو آپ روزے سے پہلے یا روزے کے بعد تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے شاید نعوذ باللہ کہ آپ کسی کو بیوقوف تو نہیں بنا سکتے، اللہ تو آپ کے چہرے سے زیادہ قریب ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے. جب ہم یہ ایسا کرتے ہیں، اور میں بھی مانوں گا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک مہینہ یا روزے کا ٹائم آ گیا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں منافقت ہے. یا تو اپنی پوری زندگی کو ویسا بنائیں یا پھر سال کو نہیں، زندگی نہیں، سال کو. تو سال میں زندگی کا تو پتہ نہیں نا ہمیں، تو وہ تو پھر دن کا بھی نہیں پتا. یا مگر رمضان ہمیں مل گیا. تو اب دیکھیں the real problem that we all face is the predictability of sin. مجھے پتا ہے کہ ایک مسلمان نے سن مطلب ایک 2 نمبری کرنی ہے میرے ساتھ، اس پریڈکٹیبلٹی کو ایٹ لیسٹ انپریڈکٹیبلٹی تک تو لے کے آؤں کہ کیا پتہ نہ کرے اور کچھ ایسے خوشگمان مسلمان پیدا ہو جائیں کہ جنہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ نہ کھایا ہو. سوچیں تو صحیح، مسلمانوں سے دھوکہ کھانا پریڈکٹیبل کیوں ہے؟ وہ بھی پاکستانیوں سے دھوکہ کھانا سپر پریڈکٹیبل ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے 2 نمبری کرنی ہے. تو رمضان کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا کہ آپ خود بتا دیں، اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ باہر چلتے ہیں، ٹیکسی کرتے ہیں، ٹیکسی والا کو پیسے دیتے ہیں، پوری کی پوری ٹرانزیکشن ہوگی، کیا وہ واقعی اپنا عہد نبھائے گا کہ نہیں؟ صرف اس لیے کہ رمضان ہے؟ نو، وی آل 4 of us will know کہ رمضان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس سے فیکٹر ان ہوتی ہے کہ اس کی پرانی پچھلی پہلے 15-20 سال کی پرورش میں اگر وہ صحیح والا رمضان مناتا رہا ہے اور صحیح والا شوال بھی مناتا رہا ہے، صحیح محرم اور سفر بھی مناتا رہا ہے، تب کہیں جا کے رمضان کی پریڈکٹیبلٹی ہوگی. ورنہ میں بتا رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے اندر سے نا ایک شرمندگی ہو رہی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے. آپ کو کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم پلاسٹک کے لیے ایک شو کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے شو کر رہے ہیں کہ رمضان کا اثر ہوا ہمارے اوپر. وی آل نو، ہم پاکستانی، ہم اردو بول رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم چور قوم ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں چوری پیک پہ آنی ہے ہماری. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل تھنگس. جب تک ایک نسل سچ نہیں نہ بولنا شروع کرے گی، اس کے بچے ورنہ جھوٹے ہی پیدا، وہی منافق ہی پیدا ہوں گے. وی نیڈ، اور رمضان کی وجہ سے کیا پتہ لوگ سن بھی لینا، کیونکہ چھوٹے منہ ہی صحیح قرآن تک کھول ہی لیتے. جی بس آپ نے جیسے کہا نا کہ مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر آپ کی آواز ہر خاص و عام تک پہنچے. اب یہ اس کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اپنے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی اچھی بات کا وہ کتنا اثر لیتا ہے، اس کے دل پر اپنی رحمت کی اس نے مہر لگائی ہے یا کفر کی مہر لگ گئی. بالکل، تو ہمیں اللہ پہ اپنا کام جاری اور ساری رکھنا چاہیے. آپ اچھی بات کر رہے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے. ہمیں اگر موقع مل رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے، چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ہو، چاہے وہ کوئی گھر کی محفل ہو، چاہے کوئی بازار میں جاتے ہوئے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہی موقع کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی بھی اچھائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. میری زندگی کا جی اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوشگمانی کو قائم رکھے. مگر آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم ویٹ کر رہی ہے کہ ساحل ادیم کے کیمرہ کٹ ہو کہ ریما پہ کب آئے گا. آپ خود سوچیں تو صحیح نا، وائی آر وی ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ ہیئر. لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں، ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریما، وی بوتھ نو دیٹ. یہ مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، جیسے ہر انسان آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عوام کی. اللہ کرے اللہ آپ کی خوشگمانی کو قبول کرے، اللہ ایسا ہی کرے. میری بھی دل سے دعا، میرے بچے بھی ایسے ہوں جیسے آپ چاہتی ہیں، آپ کے بچے ایسے ہوں گے کہ اچھی نیت سے موقع کی تلاش میں ہو کہ جب کوئی بڑا پلیٹ فارم ملے اللہ رسول کی بات پوری کر دیں. اللہ کرے ایسے ہی ہو.
देखें लेकिन बात ये भी तो होती है ना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो इम्प्लीमेंट करते हैं. जब आप एक रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो फिर ही बेहतरी आती है. या आप कहीं चलना ही ना शुरू करें. नहीं या चलना, तो बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ उस रास्ते पे चलना बंद करें जिस पे चलते हुए आए हैं. बस चलना तो जरूर शुरू करें. लेकिन साहिल साहब, हम जबरदस्ती, हमारा दीन भी हमें किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं कहता. ये आपकी अपनी, जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमारी 2 नस्लें, उनका बहुत महाभारत कहा था 3-4 नस्लें हैं. चलिए आप 10 की बात कर लीजिए, मैं और आपका साथ देती हूँ. अगर उन्होंने गलतियाँ की हैं तो हम उस बंद को बांधने की कोशिश क्यों ना करें? हम उस नस्ल का हिस्सा क्यों बने? अगर आज मैं एक माँ हूँ, या ये एक बाप है, या आप एक बाप हैं, ये एक वालदा हैं, तो हम अपनी जनरेशन को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश क्यों ना करें और वो गलतियाँ क्यों दोहराएं जो हमारे बड़ों ने की थी? हम कुछ सही रास्ते का इंतखाब क्यों ना करें? हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. इस वक्त हम देखते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप देखते रहिए नूरे रमज़ान. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं नूरे रमज़ान में. और अभी बड़ी सच्ची खरी किस्म की बातें हुई थी हमारी, और बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा वो सेगमेंट गया, और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग था बहुत सारी बातें, और बड़े वजह सवालात थे. बड़ी सही बात की थी उन्होंने, साहिल साहब ने. जी बिल्कुल, और मेरे सवाल भी सही थे. और मेरे ख्याल में जब तक सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? तो इसीलिए अब हमारे उलमा कराम हमारे साथ हैं जिनसे हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे. उनका तारुफ आपको कराइए. जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा अरवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं. उनके साथ बैठे हैं अल्लामा मोहम्मद उज़्दुर्रहमान सईद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं. और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा सैयद सबतीन अहमद साहब. आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद. और अगर आप पहले वाला सेगमेंट देख रहे थे तो आपको आइडिया होगा किस तरह की यहाँ पे बात चल रही थी. लेकिन बात वही, जैसे रीमा ने बात की कि सवाल नहीं करेंगे तो सीखें कैसे. और मेरा एक सवाल हमेशा से ही रहा है, हमें अक्सर बचपन में भी कोई ऐसा सवाल पूछने पे डांट दिया जाता कि नहीं ये मत पूछो. तो सब आपसे मैं शुरू करूँगा. आपको क्या लगता है कि क्या सवाल पूछना गलत बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये दुरुस्त बात आपने की है. सवाल को निस्फ इल्म कहते हैं. आधा इल्म ये है कि इंसान बेहतरीन सवाल कर सके और उसके मुताबिक जो उसे जवाब मिलता है वो उसका बकिया इल्म है. तो सवाल तो एक ऐसा अमल है कि जो इल्म की इब्तिदा करता है. सवाल कब पैदा होता है? जब इंसान कुछ सोचता है, जब इंसान किसी शय के बारे में कुछ सोचता है या मालूमात उसे अधूरी मिलती हैं, उस पर वो सवाल उठाता है. तो सवाल निस्फ इल्म है. अगर सवाल का जवाब देने वाला बंदा तहम्मुल, बर्दाश्त और हौसला रखता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के दिए हुए इल्म में से खैरात करे. और खैरात क्या करे? मुत्तकीन, जो रोज़े की सबसे बड़ी मुत्तकी की सिफ्त जो है, वो रोज़े का सबसे बड़ा मकसद है कि इंसान मुत्तकी बने. और मुत्तकी की अलामत जो अल्लाह ने बयान की वो ये क्या की है? वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून. हमने जो उन्हें दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं. तो बेहतरीन बंदा, उस्ताद, आलिम वो है जब उससे बेहतर सवाल किया जाए तो वो अपने इल्म के मुताबिक बेहतरीन जवाब दे. ये अल्लाह के दिए हुए उस रिज़्क़ में से खर्च करना है जो बज़ौर इल्म उसे अता किया गया है. तो इल्म, सवाल निस्फ इल्म है और उसका बेहतरीन जवाब देना उलमा की, अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है. और ये बेहतरीन जवाब ये अल्लाह की बारगाह में वो उसका है, वो खर्च है जो अल्लाह के दिए हुए इल्म में से इंसान बांटता है. मैं आप ही की गुफ्तगू से मुतासिर होकर मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूँ. हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कभी कोई सवाल करे और उससे सवाल में कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो जाए जो इस्लाम के ज़ुमरे में मायूस होते हैं, तो बजाय कि उसकी तस्हीह की जाए या उसकी इस्लाह की जाए, उसके खिलाफ फतवा दे दिया जाए. तो इस्लाम हमारा दीन इस हवाले से कैसे रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान करीम के अंदर ये फरमाया गया फ़स्अलू अहले ज़िक्र, कि जो सवाल है अहले इल्म से किया जाए. तो अहले इल्म से सवाल करना चाहिए. दूसरी बात यह है कि जो अहले इल्म लोग हैं, अहले इल्म उन्हें अहले फ़हम भी होना चाहिए, अहले तदब्बर भी होना चाहिए, अहले तफक्कुर भी होना चाहिए. तो उनको जज्बात में नहीं आना चाहिए. सवाल करने वाला जो है वो अपने इल्म के साथ, अपने नॉलेज के साथ
اپنی معلومات کے مطابق سوال کر رہا ہے، لیکن جواب دینے والے کو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بڑے سوالات کیے گئے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ سوال کو بڑا الٹ سوال تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بڑے آسن، حکمت، تدبر کے ساتھ دیا۔ ایک شخص ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اسلام تو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن میں بدکاری نہیں چھوڑوں گا، وہ میں کرتا رہوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں برداشت کرتا، میری تو غیرت نہیں گوارا کرتی۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ کرو گے، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، وہ فوراً جو شخص تھا وہ سمجھ گیا اور اس نے اسے توبہ بھی کر لی اور وہ اسلام کے اندر پختگی یعنی اس نے اختیار کر لی۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ذات چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل ذات ہے، تو قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا، تو ہمیں وہ جو اخلاق حمیدہ ہے ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، اور جو اخلاق جو رذیلہ ہیں، جو سیئہ ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ تو میرا یہ ذہن ہے کہ اہل علم حضرات جو ہیں، انہیں سوال کرنے والا جیسا بھی سوال کرے اس کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ سوال جی آپ کریں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میرا سوال ہے کہ روزہ ایک تربیت ہے، اس میں کوئی شک، روزہ ایک تربیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تربیت باقی 11 مہینوں میں نظر نہیں آتی، اس کی کیا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے محبت فرمائی۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ روزہ اللہ نے 12 مہینے میں ایک مہینے میں رکھا ہے، جو فرض روزہ ہے، واجب روزہ ہے، ماہ مبارک کا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے روزہ رکھنا ثواب ہے، بالکل جمعہ کا روزہ ہے، مخصوص ایام ہے۔ اور یہ کہنا کہ تربیت انسان کو اس مہینے میں تیار ہونے کے لیے اور تیاری کرنے کے لیے مہینہ بہت زیادہ ہے، بہت کافی ہے۔ انسان کو آمادہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے، جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں آج ماہ رمضان کی بھی یہ ابتدا اور پہلا دن ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں فلسفہ بتایا ہے تاکہ متقی بن جائے۔ تو متقی بننے کے لیے ہمیں اس پروسیس سے گزرنا ہے، اس پریکٹس سے گزرنا ہے۔ اور قرآن بھی متقی بناتا ہے ہمیں، ھدی للمتقین۔ روزہ بھی تقویٰ ہے، تو اصل چیز تقویٰ ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے، لیکن اس پریکٹس کو اس مہینے میں اپنے آپ کو اس پہ آمادہ۔ فقط بھوک ہڑتال کا روزہ ظاہر ہے ان کی تربیت نہیں ہو پاتی جو فقط بھوک ہڑتال کرتے ہیں، جو روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھتے۔ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، فقط پیٹ کا روزہ نہیں، حتیٰ کہ احادیث میں ہے جلد کا روزہ ہے، آپ کے بالوں کا روزہ ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کی آنکھ حرام نہ دیکھے، آپ کا کان حرام نہ سنے، آپ کی زبان حرام نہ بولے، آپ کا ہاتھ حرام کی طرف بڑھے نہ، آپ کا قدم حرام کی طرف جائے نہ۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو حرام سے دور نہیں کریں گے، واجبات کے قریب نہیں کریں گے، ادا الفرائض و اجتناب المحارم۔ روزے میں ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ واجبات کو ادا کرنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے اور محرمات سے بچنا ہے۔ اگر آپ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، فقط بھوک سمجھتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دیا اور یہی روزہ ہے، تو پھر کچھ نہیں، آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ ہماری یہ تربیت پورے سال پہ کیوں نہیں محیط؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم فقط کھانا چھوڑنا، پانی نہ پینا روزہ سمجھتے ہیں۔ روزہ یہ نہیں ہے، روزہ خود کو تیار کرنا ہے اس عمل کے لیے جو آپ کو واجبات کی طرف لے جائے، محرمات سے آپ کو بچائے۔ ٹھیک۔ اور ایک بہت اہم بات ہے اس حوالے سے جو ابھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم وہ پریکٹس
جو کرتے ہیں وہ بہت کم وقت کے لیے کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ شاید ہمیں 1 مہینہ ہی یہ سب کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد کی بات ہم بھول جاتے ہیں. لیکن جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ پورا سال ہی اس کی ہے, روزہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو فلٹر کرنے والی بات ہے, اپنے اندر کے شیطان کو روکنے والی بات ہے, اور اس سے تو جنگ ہر روز جاری رہے گی, صرف رمضان میں نہیں, ڈیلی جاری رہے گی. بالکل جی, بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا, ہمارے پاس ٹائم ہے اور سوال کرنے کا, یا ہم بریک پر جائیں گے؟ جی ابھی ہم اس پہ بھی جائیں گے. اور آج جیسے بھی ایک اور بات بھی تھی کہ جو آج بڑا اہم دن پاکستان میں چل رہا ہے, بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو ایک میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا دل بڑا کریں, تھوڑا سا محبت سے بات کریں. اکثر ہم, کیونکہ آپ ہمارے رہنما ہیں سارے, جو بھی جتنی پولیٹیشین ہیں, میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گا, لیکن جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہ کیا کیجیے جو کہ بہت معیوب ہوتے ہیں وہ سب ایسے الفاظ. اور کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ ہر اس یوتھ, بچے بڑے سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا کہ ہمارے رہنما اس طرح کے ہیں, تو پھر پیچھے قافلہ کس طرح کا ہوگا. تو رمضان اپنے اوپر بھی لائیں اور پلیز الفاظ کا جو انتخاب کیا کریں دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے. میں تمام پارٹیز کے ہم لیڈران کی بات جی بالکل میں اتفاق کرتی ہوں مکرم آپ کی بات سے, کہ دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں, گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں, مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری آواز اتنی اونچی ہو جائے کہ محلے والوں کو ہماری خامیاں پتہ چل جائیں. تو ہمیں اپنی خامیوں پہ خود پردے ڈالیں اور مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا ہے. ہم لیں گے اس وقت چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے نور رمضان. نور رمضان. علیم کو بتا
बहुत निछावर खूबसूरत किए हैं। तरीके से। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से हदिया अकीदत और पेश जब कर रहे इतनी थे। खूबसूरत ये सारी महफिल सजी है तो इसके पीछे हमारे कुछ अहम स्पॉन्सर्स भी हैं जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, उनके बारे में बताना चलूँ और आपके लिए बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अभी लकी ड्रा में शामिल होने के आपके लिए मौके हैं, आपको उम्रे का टिकट, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ से इनाम के तौर पे मिलने वाली हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील गाड़ियाँ करेंगे। हैं, मोटरसाइकिल हैं, हैं टेलीविजन बहुत सारे हैं, इनामात हैं, बल्कि टेलीफोन हैं, बहुत कुछ है। इनामात की बारिश होगी। और मैं बता दूं कि जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं वो अल जलील डेवलपर्स और उनके मकबूल तरीन प्रोजेक्ट्स में अल जलील गार्डन है, अल नूर ऑर्चिड हाउसिंग सोसाइटी है, और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ का है वो है जी मरीना स्पोर्ट्स सिटी का। और रीमा मरीना स्पोर्ट्स सिटी की सबसे खास बात यह है कि उसमें नौजवानों को और हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स की, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती ये रही है कि स्पोर्ट्स के मौके बहुत कम है। ग्राउंड्स पे चाइना कटिंग करके प्लाजा खड़े हो गए, बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं होती। तो उस हवाले से एक बहुत ही एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर हमारे नौजवान एक जाके, और खुशखबरी भी है जो मुझे मालूम है, वो भी बताइए। हाँ ये सारी बातें इनको अंदर की बातें सारी पता है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अल नूर ऑर्चिड के कस्टमर्स के लिए कि वेस्ट मरीना का ग्रैंड बैलेट अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी तारीख, जी हाँ नोट कर लें, जिसकी तारीख 16 मई 2022 है। और ये तो हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। और इनामात की बारिश कैसे हो सकती है, आप वो इनामात कैसे हासिल करते रहेंगे, मैं और रीमा आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे जो बहुत ही काबिल एहतराम हमारे मेहमान आने गिरामी थे, आप सबके आने का यहाँ बहुत शुक्रिया। आज वक्त हमारे पास कम था क्योंकि पहला दिन था, चीज़ें ठीक हो रही थी, अभी मज़ीद बेहतर होंगी। बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे, बहुत पूछने हैं। रीमा के हाथ में सवाल सारे लिखे हुए भी हैं अभी। और ये जो है आपके साथ, ये हमारे करशी जामे शीरी की तरफ से एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर आप लोगों के हमरा जाएगा। और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा भी मुलाकात होगी। और अभी जो एक अहम बात है, अब सारी का टाइम करीब आ रहा है और क्रेविंग बढ़ती जा रही है, तो जब जी नूरे रमज़ान में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। इस वक्त हम जा रहे हैं नात खानी के मुकाबले में और हमारे साथ जजेस में मौजूद हैं जनाब हाफिज़ मरगूब अहमद समदानी साहब, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। उनके साथ है मोहम्मद शहजाद हनीफ मदनी साहब, मारूफ नात ख्वाह हैं, और आसिफ अली खान संतू की तारुफ के मोहताज नहीं, सदारती अवार्ड याफ्ता ये भी हैं। और हमारा ये जो सामने इस वक्त सारा ये पैनल बैठा हुआ है, ये हमारे जजेस का पैनल है जो कि जज करेगा इन मासूम से बच्चों को। जी ये पूरा महीना हमें हमारे जज करना साथ चाहिए किसी को हमें खुद को जज करना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन इस वक्त हमारे जजेस मौजूद हैं जो इन बच्चों को जज करेंगे कि नात खानी के मुकाबले में कौन विनर होता है। और विनर की बारी आएगी तो बिल्कुल आखिर के रमज़ान में, आखिरी के अशरे में। मगर आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके हम इंट्रोडक्शन करवा दें, इनके नाम बता दें। हमारे साथ एमन सज्जाद हैं। बेटा आपने घबराना नहीं और पूरे कॉन्फिडेंस से आपने पढ़ना, ठीक है। उनके साथ हमारे साथ बाबर अली अवान हैं। और आखिर में हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनैन नवाज साहब। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी बता दूं। वो फॉर्मेट ये होगा कि हर रोज़ ये 3 बच्चे जो हैं यहाँ पे नात का हदिया पेश करेंगे, उसमें से एक बच्चा सेलेक्ट होगा और फिर एंड में जाके उन बच्चों में मजीद मुकाबला होगा और फिर सेमी फाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, ये सब चीज़ें होंगी। और फिर एक बहुत बड़ा बम्पर प्राइज़ भी होगा इन बच्चों के लिए। तो आप भी पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम के जो फेसबुक पेज वगैरह उस पर भी आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जी मैं सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद हसनैन नवाज आपसे चाहूँगी कि आप इधर तशरीफ़ ले आइए और वो माइक ले लीजिए उनसे। जजेस से इजाज़त ले लें और बिस्मिल्लाह। हाफिज़ हसनैन नवाज। और आपके पास 1 मिनट का वक्त होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो अब 1 मिनट में आपने मुतासिर 1 मिनट काफ़ी है या थोड़ा बढ़ा दें वक्त? जी लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद किताब गुंबद आबगी
रंग तेरे मुहित में हवा लौह भी तू कलम भी तू तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए अक्ल गया वो जोस्तजू इश्क हुजूर इस तरह अक्ल गया टाइम का हमने बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है जी। ये थे हाफिज़ मोहम्मद हसनैन नवाज साहब और अब आएंगे बाबर अली अबान जी। तो आपके नंबर माइनस होंगे। आपका सदका है दुनिया जिंदगी आपसे वुसते कौनो मकाम में रोशनी है आपसे आपका सदका है दुनिया आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी चांद के बेहिस बदन में चांदनी है आपसे चांद के बेहिस बदन में चांदनी है आपसे। जी बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया और हमारा मुकाबला जारी रहेगा क्योंकि टाइम का बड़ा ख्याल रखना है। आप बच्चों ने आप सब ने 1 मिनट का मतलब 1 मिनट है। अब ब्रेक जजीज आप भी इस बात को नोट करें जो ज़्यादा देख लीजिएगा कि कोई भी टाइम ज़्यादा ना ले सके। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद इमन सजाद की बारी आएगी।
नूर रमज़ान। कह रहे हैं और लाहौर में जैसे कि इफ्तारी हो चुकी है तो हम लोग लाहौर से ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मगर मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 3 साल से कराची से ट्रांसमिशन कर रही थी और कराची में इफ्तार चूँकि लेट होता है तो उनकी मोहब्बत में मैंने खाने को हाथ नहीं लगाया कि जब कराची में इफ्तार होगा मैं तब खाना खाऊं। हमने रोज़ा खोल लिया है लेकिन हम आपके सामने खाए पिएंगे नहीं, क्योंकि हमें कराची वालों को और बाकी जो जहाँ रोज़ा नहीं खोला उनका बड़ा एहसास है। तो चलते हैं अपने कंपटीशन की तरफ, टाइम वक्त है, मुकाबला सख्त है। जी बिल्कुल। अब एमन सजाद बेटा आपने पढ़ना है, इधर आ जाएं। जजेस आप रेडी हैं? जी जी। ये कैसी चमन तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है, किसकी आमद है। इत्र जो मदीने से हवा मदीने से हवाई है, जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, जजेस बहुत मुश्किल डिसीजन है या आसान, ये आप बेहतर समझते हैं, मगर जीतेगा एक ही। माइक पास कर लीजिए। हाँ जी ठीक है। एमन आपने एमन सजाद को जी नंबर्स दिए। जी जी सबसे पहले तो ये कहूँगा कि 24 और सिटी 42 हमारे ये चैनल नात के लिए बहुत काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं अपने जो बच्चे, मेरे जिस भी कैमरे पे मैं हूँ, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बच्चे भी नात के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं वो कलाम का इंतखाब बेहतरीन लेकर आए। हमारी कोशिश हम अपना वक्त ज़ाया करने नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए, ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं सारे नात के, ये आने वाली नस्लों के लिए नात के लिए काम कर रहे हैं ताकि फ़रोग़ नात में अपनी नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से ये चिराग जलाया जाए। और दूसरी बात ये जो आपने कंपटीशन के लिए कही, तो मेरे ख़्याल में भी मेरी बहना एमन सजाद, इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा और बाबर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन बाबर 2 तलफ़ुज़ ऐसे थे ताकि उनको पता हो कि हमने उन्हें किस वजह से आउट किया है।
ایک سورج آپ جب بھی اردو بولیں جو بندہ اچھی اردو بولتا ہے وہ بہترین پڑھنے والا ہو سکتا ہے. جی بسم اللہ. یہ ایسے ہی ہے. جی سندھو صاحب مائک پاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم حمدانی صاحب کے پاس چلتے ہیں. حمدانی صاحب آپ سب بتائیں, مائک دیجیے گا ان کو پلیز. یہ 24 والوں نے بڑا اچھا کام شروع کیا بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے, بچوں کے اچھے شوق کے لیے, ذوق میں اضافہ کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. تو بچے تینوں ہی اچھا پڑھ رہے تھے, لیکن پہلا بچہ جو اس کی آواز پھنس گئی, اس نے سر اونچا لگا دیا تھا. بیٹا ذرا اسٹارٹ اچھا سمجھ بھی کیا تھا. بابر نے بھی اچھا پڑھا, لیکن ایمن کا جب نمبر آیا تو اس نے بڑی اچھی ادائیگی کی, اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی سے ٹریننگ لے کے پڑھا بچی نے. بہت ماشاءاللہ, بڑی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایمن سجاد جو ہے ماشاءاللہ آج کی ایمن سجاد جو کل بھی حصہ لیں گی ہمارے جب نعت کا کمپٹیشن کل ہوگا. ابھی ہم کچن کی طرف بھی چلیں گے, اور جو ہمارے اس وقت نوجوان یا بچے دیکھ رہے ہیں جو کہ پارٹ بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا, ان کو بہت جلد ہم بتائیں گے کس طرح سے ہم ایک پورا آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ ہمارے پاس کیسے آ سکتے ہیں, کیسے انعام جیت سکتے ہیں, اور کیسے بمپر پرائز بھی جیت سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کل سے یہاں پر بہت سارے انعامات کی بارش بھی ہونے والی ہے. وہ کیا چیزیں ہوں گی, وہ الجلیل گارڈن کی طرف سے ہوں گی, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اب کراچی والوں کا افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, بھوک اپنے زوروں پہ ہے, تو چلتے ہیں کچن میں. ریما جی بالکل کچن میں چلتے ہیں, اور ہمارے باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ساتھ جامع شیری کا یہ تحفہ جائے گا. اور ایمن کو بھی کچھ نہیں ملے گا, لیکن ایمن بمپر پرائز کے لیے کوالیفائی کر گئے تو آپ کو وہ ملے گا. لیکن آپ دونوں کے ساتھ یہ میں آپ کو دیتا چلوں, یہ کرشی جامع شیری کی طرف سے آپ کا یہ انعام. اور انہوں نے جو آپ کی اصلاح کی اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اس سے بہتری کرنی ہے. جی بالکل. چلے آئے ریما, چلے بالکل ٹھیک ہے. جی اب ہم نور کی طرف چل رہے ہیں, نور رمضان کی. نور رمضان میں ایک اور نور ہے, ایک اور نور ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا بنایا ہے. جی نور, میں ادھر آ جاتی ہوں. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج ہم چکن فرٹرز بنا رہے ہیں, اور چکن فرٹرز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کرشی جامع شیری کا الائچی شربت بنا رہے ہیں, جو کہ کرشی کے ہی اسپرنگلی واٹر کے ساتھ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر میں ہم لوگ فرٹرز بھی فرائی کرنے والے ہیں, چکن فرٹرز بنائیں گے. کرشی جامع شیری کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. کرشی جامع شیری نہ صرف پاکستان کا فیوریٹ اس لیے ہے کہ یہ قدرتی احتیاط کے ساتھ بنتا ہے, بلکہ یہ طبیعت میں بھاری پن بھی پیدا کرتا ہے. جی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ مقیم ہیں بہت پاپولر ہیں. اور ہم یہ پی سکتے ہیں, لیکن کراچی والوں ہم نہیں پئیں گے. میں کراچی والوں کی محبت میں نہیں پیوں گی جب تک وہاں روزہ افطار نہیں ہوتا. صرف کھجور کھائی بھی ہم نے. جی بالکل بالکل. ابھی آپ کے لیے افطاری بن رہی ہے. جی بالکل, میں نے بتا رہی تھی ابھی میں مکرم کو کہ میں گزشتہ 3 سال تک میں رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ کراچی سے کرتی رہی ہوں, تو وہاں پر بھی بالکل فیملی کی طرح تمام لوگوں کے ساتھ ایک ایسی محبت ڈیولپ ہو گئی کہ میری اس محبت کی یہ گواہی ہے کہ ہمارے ہاں روزہ کھل چکا ہے, اور ابھی تک صرف ہم نے افطار کیا ہے کھجور سے, مگر کچھ کھایا نہیں. اس لیے کہ میں انتظار کروں کہ وہاں پر اس کے بعد ہم ٹوٹ پڑیں گے کھانے پہ. اچھا یہ بتا دیں آپ کیا بنا رہی ہیں, جلدی جلدی ہو سکتا ہے کہ یہ ریسیپی ٹرائی کرنا چاہے تو جلدی سے کر لیں. میں چکن فرٹرز بنا رہی ہوں. چکن فرٹرز کے لیے میں نے جسٹ فلاور لیا ہے, 1 کپ فلاور لیا ہے. جی اس میں ½ کپ میں نے کارن فلاور لیا ہے, سالٹ ایڈ کیا ہے, وائٹ پیپر ایڈ کیا ہے, اور دین اس میں نے تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے, اور 1 ایگ ایڈ. دین اس کا میں نے بیٹر بنا کے, اور میں نے اس میں چکن اسٹرپس کو کوٹ کر دیا, اور میں نے اسے ریڈی کر دیا. تھوڑی دیر آپ اسے ½ این آور کا ریسٹ دیں گے. دین اس کے بعد جب یہ اس کا بیٹر اس پہ اچھے سے اسٹیک ہو جائے گا, اس کے بعد آپ تیز آئل میں, یعنی گرم آئل ہو, ٹیمپریچر آپ مینٹین رکھیں, اور آپ اسے فرائی کریں گے. اس کو میں اچھا نور, میرا ایک سوال ہے کہ نارملی آج کل لوگ بہت ڈائٹ کانشیس ہو گئے ہیں, آئلی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا یہ چیز ایئر فرائی میں بن سکتی ہے؟ ہاں جی, ایئر فرائی میں بن سکتی ہے آپ, لیکن اس کے لیے آپ اس میں جو ہے ایگ ایڈ کریں. اچھا ایگ ایڈ نہیں کریں گے اس میں, آپ اسے جسٹ کوٹ کر کے ڈرائی اس میں کارن فلاور اور جو آپ کا فلاور ہے اس میں آپ اسے کوٹ کریں گے. آپ آ جائیں ادھر تاکہ آپ کو بار بار ہم دونوں کو آپ کو ایک ہی سائڈ پہ نظر آ جائیں. جی آپ اسے کارن فلاور ڈال میں آپ اسے کوٹ کریں گے, اسپائسیز لگائیں گے, وائٹ پیپر اینڈ سالٹ لگائیں گے, دین آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسے ہم سرو کر رہے ہیں
टाटर सॉस के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर रेडी करके रखी है। मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आई स्वेयर आ रहा है। और मुझे ये कि ये सॉसेज आपने जरूर बताने हैं, क्योंकि जो लोग डाइट पे जाते हैं वो अक्सर खाली चिकन खा रहे होते हैं, उनको साथ में सॉस नहीं मिलता कोई मजेदार सा। जो भी आप फ्रिटर्स बनाएं, वेदर आप वेजिटेबल फ्रिटर्स बनाएं या आप कोई भी मीट प्रोटीन्स के साथ आप फ्रिटर्स बनाएं, डिप्स और सॉसेस को आपको पता है एक मेन रोल है। हाँ। अगर ये ना हो तो आपकी रेसिपी अनकम्प्लीट है। टाटर सॉस के लिए मैंने मायो लिया है। मायो के अंदर मैंने इसमें जो कैरेट्स हैं, कैरेट्स को मैंने फाइन चॉप करके थोड़ा सौते किया है विनेगर और सॉल्ट के साथ, और उसमें 1 टीस्पून मैंने शुगर ऐड की है। जब वो थोड़ी टेंडर हो गई है देन उसके बाद उसे मैं रूम टेम्परेचर पर लेकर आई हूँ। मैंने नहीं, सॉसेस पे हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक पूरा सेगमेंट हम सॉसेस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं वहाँ पर अपने मेहमानों को बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। हमारे फौरन वापस हाँ, ये हम अभी आएंगे कराची वालों की। कराची वालों का क्या कहना है? कराची हो, सरहद हो, पंजाब हो, कोयटा हो, बलूचिस्तान, कश्मीर, हर जगह सब के सब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जो हमारे गेस्ट से हाफिज मरहूम अहमद हमदानी साहब, आसिफ अली खान संतू साहब और मोहम्मद शहजाद हनीफ मदनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे शो का पार्ट ही हैं। आप रोज आके